اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جہت بتائی ہے کہ مشرق، مدینہ میں بیٹھ کر مشرق دیکھیے کدھر ہے، عراق، ایران، افغانستان، یہ سارا مشرق ہے جس کو یہ خراسان کہتے ہیں، جس کو یہ امام مہدی کے لشکروں کے نکلنے کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ویسے تو یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے مہدی کا، اور وہ دجال ہے حقیقت میں۔ تو فرمایا آخری لشکر اس گروہ کا وہ مشرق میں ہوگا، عراق میں ہوگا، اور بڑی پاور میں ہوگا۔ یخرج فیہم الدجال، اسی گروہ میں دجال ظاہر ہوگا۔ اب مجھے بتائیے دجال کی کیا شکل ہوگی؟ اگر اس گروہ میں وہ نکلے گا جس گروہ کے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، خلافت، جہاد، اسلام، تو دجال کا نعرہ کیا ہوگا اس وقت؟ دجال تو ان کا امیر المومنین بنے گا۔ دجال کے ہوتے ہوئے کوئی امیر بن سکتا ہے پھر ان کا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اسی گروہ میں دجال نے نکلنا ہے، اور ہمارا ذہن کیا بنایا جاتا ہے کہ امام مہدی کسی نہ کسی تنظیم میں سے نکلے گا، اسی طرح جس طرح بزرگ بیٹھے ہیں تنظیموں کے امیر، ان میں سے کوئی نہ کوئی امام مہدی اسی طرح کا کوئی ہوگا اور آ کر وہ انقلاب لے آئے گا۔ المرء یقیس علی نفسہ، یعنی جس طرح کی گندی سوچ انقلابات کے نام پر، اس طرح ہی کی عینک سے دیکھتے ہیں امام مہدی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ایک بادشاہ ہوگا۔ بادشاہ سے تو نفرت ہے آپ تو دشمن بنو گے امام مہدی کے۔ وہ بادشاہ ہوگا، اور کہاں کا ہوگا؟ جہاں کی تباہی کا آپ روزانہ انتظار کرتے ہو کہ تباہ ہو جائیں گے، عرب تباہ ہو جانے والے ہیں، تباہ ہو گئے، مر گئے بہت سارے لوگ کرتے کرتے، عربوں کی تباہی مر گئے اور پیچھے چھوڑ گئے اپنی نسل۔ امام مہدی عربی ہوگا، اور کہاں سے؟ عربوں کی فوج کا ایک سالار ہوگا، بادشاہ ہوگا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، وہ کوئی انقلابی نہیں ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا بادشاہوں میں سے۔ ہاں اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک رات کے اندر اس کی اصلاح فرمائے گا۔ یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، حتیٰ کہ وہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے نقش قدم کو اپنا منہج بنا لے گا۔ اسی لیے اس کو مہدی کہا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کے طریقے پر وہ پھر حکومت چلائے گا۔ تو اس خلیفہ کی بھی، اس حاکم کی بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اصلاح فرمائے گا۔ اور وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دجالی لشکر جو خراسان سے نکلیں گے، وہ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ نکلیں گے کہاں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کی مدد کے لیے نکلیں گے، وہ نکلیں گے دجال کی قیادت کے لیے۔ وہ تو عراق میں پہنچیں گے، راستہ ہی ان کا یہی ہے، اور دجال ان کا مہدی بنے گا آ کر۔ اور راستے میں اصفہان ہے، اصفہان ایران کے اندر، یہاں کے 70,000 یہودی بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اور جن لوگوں کو الرجی ہے بادشاہ سے، حکومت سے، سرکاری فوجوں سے، وہ بھی اسی لشکر میں ہوں گے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں یہ ہمارے نوجوان مجاہدین نوجوان ہیں، انہی کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے، یہ قوم کا حصہ ہے، ہمارے ہی گھروں سے نکلے ہیں۔ اور یہ جو حکمران ہیں چاہے کتنے ہی بگڑ جائیں، ان گروہوں سے زیادہ خطرناک فتنہ نہیں ہے ان کا، جو دین کے نام پر یا سیاست کے نام پر ظاہر ہوتے ہیں، ان سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے امت کے اندر۔ بلکہ اس فتنے سے بچنے کے لیے، ان تنظیموں کے اور ان گروہوں کے اور مختلف مفکروں کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتایا ہے، فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اگر بچنا چاہتے ہو ان دجالوں سے، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ جماعت المسلمین کا کنسپٹ بھی ہم نے اپنا مٹھائی کا بنایا ہے،
मुशरिकीन जैसे मिठाई के बुत बनाते थे, भूख लगती थी खा लेते थे। हमने भी उसी तरह हदीस में पढ़ा लफ्ज जमातुल मुस्लिमीन, एक अपनी जमात बना ली, रजिस्टर्ड करवा लिया, फिर इख्तिलाफ हुआ, दूसरी निकल गई उसमें से, 72 जमातें उसमें से निकल आई। जमातुल मुस्लिमीन से मुराद उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमा, इत्तिहाद, जो एक हुक्मरान की इताअत के ऊपर वो करते हैं। तो जमातुल मुस्लिमीन का जो शरई तौर पर जो कंसेप्ट है यहां इस मुल्क में, वो अहले पाकिस्तान है। अहले पाकिस्तान का जो इत्तिहाद है, एक सिस्टम की शक्ल में, गवर्नमेंट और आवाम सियासत की शक्ल में, इसको जो पारा पारा करेगा या एक बालिश के बराबर भी इससे जुदा होगा, इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा, या खाली घर बैठ के ये सोच लेगा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इस हुक्मरान से मेरा कुछ नहीं लगता, ये मैं तो किसी अमीर की इताअत करूंगा, ये इस काबिल नहीं है कि मेरा अमीर हो। ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ये चाहे कितने ही नेक हों या इल्म वाले हों, अगर इस नजरिए पर, इस हालत में, इस कैफियत में मर जाएं, दौरे जाहिलियत की मौत मरेंगे। कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ये हल नहीं बताया कि हुक्मरान के खिलाफ जो है इत्तिहाद कायम कर लेना। अल्लाह की कसम, इस मनहज की इब्तिदा अब्दुल्ला बिन सबा से होती है। ये जो मनहज जो हुक्मरान के खिलाफ, चाहे महंगाई के गम में या बैतुल माल के गम में, और दूसरी बात ये, हमेशा खवारिज ने जब भी खुरूज किया है, चाहे वो एहतजाज की शक्ल में, धरने की शक्ल में या तलवारें उठाकर, हमेशा उन्होंने बैतुल माल और लोगों पर जुल्म और सितम को इशू बनाया है। और यही बातें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी पहले ही, व इन उखिदा मालक व दुरिब ज़हरक, चाहे तेरा माल लूट ले ये हुक्मरान, चाहे तुम्हारी पीठों को मारे, इस मवाते सुन और मान, क्योंकि रियासत और हुक्मरान का जो हक है एक कौम पर, वो उसकी माल और जान से भी बढ़कर है।